السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جیسا کہ ہمارا پارہ نمبر 6 ہے، اور پارہ 5 میں جو یاد رکھنے کی باتیں تھی وہ بہت اہم یہی تھی کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسی لیے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں ہماری کمپنی کیا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے اٹھتے جو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے جان و مال سے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھنا، امر بالمعروف کرنے والے، توحید اور شرک کے بارے میں جاننا اور اس سے بچنا، شکر اور اللہ کا شکر کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، حق اور عدل و انصاف کی بات کرنا۔ آج ہے پارہ نمبر 6، اور پارہ 6 کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر، کیا نہیں پسند کرتا اللہ آواز بلند کرنا، بالسوء من القول، ساتھ بری بات کے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ خوب سننے والا جاننے والا۔ ایک بات اس لیے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ کی ہو، قول یا عمل کی ہو، یا خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والا ظلم بتا سکتا ہے، صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ جو انسان جس پر ظلم ہو رہا ہے اور اگر وہ ذکر کرتا ہے اپنی اس پریشانی کا کسی ایسے شخص کے ساتھ جو کہ اس کو بچا سکتا ہے، تو اس طرح کی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے رشتے کے بارے میں پتہ کرے اور وہ رشتے جس کو آپ جانتے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے، تو یہ خرابی بتا دینا بھی کسی قسم کی غیبت وغیرہ میں نہیں آتا، بلکہ یہ اس کے بارے میں صحیح بات کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے جو نفرت کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں، یعنی جو اس سے لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بری باتیں کرنا پسند بھی نہیں، لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے اوپر ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ آیت 149 یہ واضح کرتی ہے کہ ہمیشہ چھپا کر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوتا، یعنی ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ یہ چاہے کہ اسے معاف کر دے۔ ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا یا دوسرے کی برائی نہیں کی؟ اگر ہم دوسروں سے درگزر کریں گے تو اللہ بھی ہم سے درگزر کا معاملہ کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال بہترین مثال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں سوچ لیا کہ ان کا وظیفہ بند کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ نور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کو معاف کرنے کا فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صرف استغفار کی تسبیح نہیں بلکہ کچھ چیزیں اپنے عمل میں بھی کرنی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دیں، اور جو آج ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے خود ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں لکھا ہوا پایا کہ جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا جائے، بلکہ یہ کہ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا بلکہ اسٹریٹجی کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس کے ظلم کو روکنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے، احسن تدبیر استعمال کی جائے۔ اسی طرح جو رشتہ توڑ رہے ہوں ان سے رشتہ جوڑنا، یعنی کہ لوگ چاہ بھی رہے ہوں نہ ملنا، تو آپ ان سے کچھ ایسے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں کہ کم از کم بالکل تعلقات ٹوٹے نہ، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ رشتہ داریاں چھوڑی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اس سے بچایا بھی نہیں جاتا۔ ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس سے بڑھ کر سوچیں کہ دوسروں کے حقوق دینے کی کوشش بھی کچھ پہلے سے کی جائے۔ آیت 151 کے مطابق بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن فلاں رسول کو نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں کہ ہم ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، اور اس طرح سے رسولوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جو امت محمدیہ ہے، یعنی اسلام جو ہمارا دین ہے، اس میں
حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، نہ ہم ان میں کوئی تفریق کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان میں سے کسی کو بھی کسی کے اوپر فوقیت دیتے ہوئے یعنی اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہ چیز اسلام جو ہے وہ اتنا پیارا دین ہے کہ اگر کوئی واقعی عقل سے کام لے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اسلام جیسا کوئی دین نہیں، جو تمام انبیاء کرام کی اسی طرح سے حقانیت اور سچائی کو بیان کرتا ہے جس طرح کے ہونا چاہیے. آیت 152 کے مطابق دین پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جا سکتا. جس چیز کو ماننے کا کہا گیا اس کو ماننا چاہیے. آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نے ہم تک پہنچایا وہی اصل دین ہے اور اسی کو ہم نے ماننا بھی ہے اور اسی کو آگے پہنچانا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے مددگار تھے، مگر بنی اسرائیل کا عمومی رویہ اپنے پیغمبروں کی مدد کا نہ تھا، مگر اللہ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی. آیت 155 کے مطابق ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق جن لوگوں سے چھن جاتی ہے ان کی کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جو اللہ کا عہد توڑیں گے، یعنی رشتہ داریوں کو بھی توڑیں گے، اس میں آتا ہے اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، انبیاء کے ساتھ زیادتی کریں گے اور بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوگی. اچھا اب دیکھیں، مطلب الحمدللہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جو انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دین کو سیکھنے کی توفیق دے دے یا مجھے قرآن کو سننے کی توفیق دے دے تو اللہ اس کو یہ توفیق دیتا ضرور ہے. لیکن اگر انسان کے اندر یہ ہو ہی نہ کہ میں کبھی یہ سنوں اور میں کبھی یہ مانوں یا اس کے اوپر چلوں، اور یہ بات جو سننا ہوتا ہے نا، یہ جو لسننگ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس وقت جتنے بھی لوگ قرآن کو سن رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، یہ اتنا زبردست عمل ہے کیونکہ اسی کے اس بارے میں قرآن میں آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی یہ جو لسننگ ہے یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم قرآن کو سنو تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. اور یہ رحمت کئی دفعہ ہدایت کی صورت میں انسان کو مل جاتی ہے، بلکہ ملتی ہے، کیونکہ رحمت ہے ہی یہ کہ دنیا میں انسان ہدایت پر چلے اور آخرت میں اللہ کی جنت کے لیے کامیاب ہو جائے. تو یہ جو لسننگ ہے، قرآن کو سننا اور اس کی مجلس میں بیٹھنا، یہ انسان کے لیے ہر طرح خیر اور بھلائی اور سکینت کا باعث بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت عطا کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں کامیاب راستے پر چلنے والا انعام یافتہ لوگوں میں بھی شامل کر لیں. آیت 157 میں یعنی آج کل جو مسلمانوں میں بھی کچھ بڑی بڑی تقریب کاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، حالانکہ یہ کوئی فرق، یعنی اپنی تقریب کاریوں کو بھی لوگ بڑا بڑا اونچا بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں ہے لیکن باتیں ایسی کرنی کہ جس سے یہ پتہ چلے جی ہم ہی دین کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں. یہ بات بھی جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ آیت 158 میں اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے عزیز کی، جس کا ایک معنی عزت دینے والا، یعنی اللہ اپنے دوستوں کو اور پیغمبروں کو بھی عزت دیتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے دین پر چلتے ہیں اللہ ان کو عزت بھی عطا کرتے ہیں. آیت 159 اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حکم آتا ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ دوبارہ جب آئیں گے دنیا میں تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ طبعی موت دیں گے، کیونکہ ان کا معاملہ کیا تھا، ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبعی موت پائیں گے اور انہیں اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر پہلے اس کی موت سے. یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ نازل ہوں گے بس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کریں گے، یعنی آپ جزیے کو ختم کر دیں گے. اس قدر جو ہے صاحب ثروت لوگ ہو جائیں گے اور مال کی کثرت ہوگی، اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، اور یا پھر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دونوں عبادتوں کو ملا کر کریں گے. قبل موتی ہی میں یعنی پہلے اس کی موت سے عیسیٰ کی وفات، عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت مریں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. الراسخون فی العلم، اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی پختگی کا بھی ذکر کیا. تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کافی کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں. نعوذ باللہ، قرآن اور حدیث سے اور متواتر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا اٹھایا تھا اور وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور پھر طبعی موت مریں گے. اب
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، بس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایسے حالات آئیں گے کہ جزیہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، نئے نبی کی شکل میں نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان ختم ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لو گے، وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دیں گے، وہ مسیح الدجال کو ہلاک کر دیں گے۔ عیسیٰ زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان کا جنازہ پڑھیں گے، یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 160 کے مطابق بعض اوقات گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن اس کی سزا ان کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اسی لیے گناہوں کو سوچ کر ان پر توبہ کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا میں نصیب کر دے تو یہ بہت بڑا ہم پر اللہ کا کرم اور رحمت ہوتی ہے۔ آیت 162 جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الراسخون فی العلم، کہ جو راسخ ہیں علم میں وہ کون ہے؟ ایک تو یہ کہ علم میں مضبوط لوگ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے ہوتے ہیں اور منکسر مزاج ہوتے ہیں۔ الراسخون فی العلم، ان کے اندر جو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے وہ انتہائی تقویٰ کا ہوتا ہے اور مخلوقات کے بارے میں عاجزی اور انکساری رکھتے ہیں۔ ان کے اندر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ چلتا رہتا ہے اور ان کے لیے دنیا کی بے رغبتی ہوتی ہے، یعنی ان کا معاملہ لوگوں کا اتنا ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ 4 پوائنٹس پہ ہم سب کو اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ راسخون فی العلم کی کریکٹرسٹکس بتائے ہیں کیا ان میں سے کوئی ہمارے اندر ہے؟ کیونکہ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں اور خشیت بھی اختیار کرنے والے ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم، اللہ کی عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں، وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کے یہ 4 کریکٹرسٹکس جو ہے نا، اور دنیا سے ان کی بے رغبتی ہوتی ہے اور اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت جہاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم والے ہو گئے ہیں کہ نہیں تو ہمیں ان 4 نقطوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں۔ آیت 164 کے مطابق ایک تو ایک بات یہ حدیثوں سے پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,14,000، کچھ کے مطابق یہ بھی ہے کہ 1,24,000، لیکن بعض میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1,04,000۔ رسولوں کی تعداد 304 تھی اور اولو العزم نبی جو تھے وہ 5 تھے، رسول 5 تھے۔ قرآن مجید سے 25 رسولوں کا نام پتہ چلتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ آیت 166 کے مطابق قرآن اور حدیث کا علم اللہ کا علم ہے اور دنیا کا باقی علم بندوں کا علم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے۔ باقی علوم کے لیے ہم جان لڑا دیتے ہیں، دیکھیں کتنا مشکل ہے، مطلب جو بی ایف سی پی ایس کرتا ہے، ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈیاں کرتے ہیں، ایم ایس کرتے ہیں، کوئی بھی پڑھائی آسان نہیں ہے۔ نہ صرف مال لگتا ہے بلکہ بندے کی جوانی لگ جاتی ہے، یعنی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی انرجی لگانا پڑتی ہے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ تو ہے ہی آسان، نصیحت کے لیے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو جہاں ہم اتنی محنت کرتے ہیں وہاں پر تھوڑا سی محنت کر کے اگر قرآن کو حاصل کر لیں تو کیا کوئی بڑی بات نہ ہو جائے؟ کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ انیٹمی پڑھاتے ہیں، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، میتھس، اسٹیٹسٹکس جو پڑھا رہے ہیں، جب تک آپ کو خود قرآن کا علم نہیں ہوتا آپ قرآن کو آگے اس علم کو دنیا کے علم کی طرح ہی پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو اللہ قرآن کا علم دیتا ہے تو پھر آپ کو دنیا کے علم کو فلٹر بھی کرنا آ جاتا ہے اور آپ بڑی حکمت سے لوگوں کو میتھس کے ذریعے، انگلش کے ذریعے، سائیکالوجی کے ذریعے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ٹیچرز خاص طور پر اور اسپیشلی ڈاکٹرز بھی اگر اس قرآن کو حاصل کر لیں تو دنیا بھی چمک جائے گی اور انشاءاللہ آخرت تو چمکے گی۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی یہ ارادہ کر لیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو یہ اگر اللہ کی لسٹ میں ہمارا سٹینڈرڈ یا ہمارا گریڈ ہائی ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اس سے خوش ہی ہوں گے نا، اس سے دکھ کی تو بات نہیں ہے. تو اس کوشش کو تھوڑا سا کر لیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، اور اللہ کی بڑا بلیسنگ ہے کہ الحمدللہ آج اللہ نے ہم سب کو، آپ سب کو قرآن کی سننے کی توفیق دی. تو اس دورے قرآن میں، اس رمضان میں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم نے اب اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس کا آہستہ آہستہ، تیزی نہیں، آہستہ آہستہ اس کو سیکھتے جائیں، چلتے جائیں، بڑھتے جائیں. انشاءاللہ دیکھیں دنیا کبھی بھی آپ سے پیچھے نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ آخرت آپ کی کامیابی میں بدل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بھی ہمیں ضرور اس رمضان میں اور اس قرآن کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کر لینی چاہیے. آیت 171 میں لا تغلوا فی دینکم، اللہ کے بارے میں حق اور سچی پر مبنی بات کہنی چاہیے. کسی چیز میں بھی کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں کرنی چاہیے. جو بات اللہ کی ہے اس کو کہیں اللہ کی ہے، جو قرآن رسول کی ہے وہ رسول کی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو رسول کی کہہ دینا اور رسول کی بات کو اللہ کا کہہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اور کسی بات کو بھی اپنی طرف منسوخ کر لینا، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو کئی لوگ اس طرح کی باتوں کو، بڑی عزت والی باتوں کو اپنے شرف اور قدردانی کا باعث سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں. تو کئی دفعہ نعوذ باللہ یہ شرک کے مترادف ہو جاتا ہے. اور پھر عیسائیوں کا معاملہ کیا تھا، وہ اور یہود کا بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کو بیٹے کی، کبھی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی کائنات کی ہر چیز اللہ کے تابع و فرمان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، یعنی ٹائٹل نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی ایک رول ہے، اہل کتاب، تم اہل کتاب ہو، تمہیں کتاب دی گئی، اس کتاب کو سمجھو، اس پہ عمل کرو. دین میں غلوف کا کیا مطلب ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہے. یہود نے دین میں غلوف کیا. اب آپ دیکھیں ہم آج کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے اشعار اور ایسی باتیں کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے چھڑائیں گے. جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا کوئی کسی سے بھی نہیں چھڑا سکتا. یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کرام میں بھی اور دنیا میں بھی سب سے اوپر ہے انسان میں. لیکن یہ بات کہ ہر چیز کی قدرت اور طاقت ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ جس کو جس وقت جس اذن کے ساتھ کریں گے یہ اللہ کی مرضی ہوگی. اس لیے یہ جو غلو ہے نا دین سے، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں کوئی ایسی چیز نہ کر دیں جو کہ اللہ کے مترادف کرے اور پھر ہم نعوذ باللہ شرک کر بیٹھیں. اسی لیے شرک کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. آیت 172 میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو احکامات آ رہے تھے کہ اس بار میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ خود کہتے تھے، انہوں نے کبھی بھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا تھا. وہ اللہ کے آگے جھکنے والے اور فرما برداری کرنے والے تھے. تو پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے یا دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کے بارے میں آر سمجھے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا. اور کسی جیسے بعض مجالس میں بعض پارٹیز میں لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، کیونکہ ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے ہیں، نرم ہوتے ہیں. اس مانوس اونٹ کی طرح اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ بھی چلتا ہے، اور اگر اسے چٹان پر بٹھا دے تو بھی بیٹھ جاتا ہے. بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتے. مومن کے اندر جو خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور عاجزی راسخون فی العلم کی بھی خوبی ہوتی ہے. آیت 173 کے مطابق بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو دیتا ہے. یعنی یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے کرنے کے مطابق ملے گا، بلکہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کا بدلہ بہت زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں. بندوں کے لیے کیے گئے کام کا حق بندے ادا نہیں کر سکتے، لیکن بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بڑھا بھی دیتا ہے بندے کی. آیت 174 کے مطابق یعنی نور قرآن اور اللہ کا رسول آ چکا ہے. اب ان کے ہوتے ہوئے بھی جو محروم رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ہدایت کا ذریعہ نہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ہمارے پاس ہے. قرآن کی ہدایت اور احادیث یہ سب کی سب ہمیں بتا دی گئی ہیں. اگر ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اب تو پڑھانے والے بھی اتنے لوگ اویلیبل ہیں. ایک کلک پر آپ دیکھیں ہم کہاں کہاں بیٹھے ہوئے، کوئی میرے ساتھ دبئی سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی میرے ساتھ امریکہ سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاہور سے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم یہ قرآن کی جو کلاس کر رہے ہیں تو کیا یہ قرآن پڑھنا مشکل ہے؟ کوئی کہے گا کہ مشکل ہے؟
اور دن میں 1 گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یہ نکالا جائے اگر روز قرآن سیکھنے کے لیے، تو کم از کم راستے پر تو چڑھ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، راستے پر چڑھ گئے تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اللہ تو یہ دیکھتا ہے میرا بندہ کام کر رہا ہے کہ نہیں، وہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، اور اگر اس پہ موت آ گئی تو انشاءاللہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آیت 176 میں کلالہ کا جو حکم آتا ہے، اور کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی میت کو جس کے بعد دنیا میں نہ اس کے والدین ہوتے ہیں، نہ اولاد ہوتی ہے، لیکن اس نے مال چھوڑا ہوتا ہے۔ اب اس کا وارث کون ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی کا تذکرہ کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، اور کہا میں اپنے بعد کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑ رہا جو میرے یہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی دعائیں نہیں کرتے دیکھا جتنی کلالہ کے بارے میں، یعنی وہ ایسے کیسز کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے؟ اور پھر یہ مسئلہ واضح کیا، اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ واضح کروں گا جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ یعنی اللہ نے اس سوال کا جواب اصل میں خود اس آیت میں پھر سارا ایکسپلین کر دیا کہ اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور چونکہ یہ وراثت کی آیات ہیں ان کے بارے میں بھی جب انشاءاللہ پوری علم لیں گے تو انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ انسانی چیزوں کی بھی وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ اب ہے سورہ مائدہ، یہ مدنی سورت ہے، آخری دور میں نازل ہوئی، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہوا۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی، اور پیچھے بنی اسرائیل یا اہل کتاب کہا گیا، اور یہاں ایمان والوں سے خطاب بار بار ہوگا۔ قرآن مجید میں 88 ٹائمز اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتے ہیں، اور جن میں سے 16 دفعہ اس صورت میں آئے ہیں، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا۔ تو ہم ایمان والے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں پکار پکار کر کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ان آیات کو سن کر اپنے لیے کون سے کاموں کی لسٹ بنانی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورا کرو عہد و پیمان کو۔ اوفوا بالعقود میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، معاہدے سارے پورے کرنا، اور اللہ کا نام لے کر جو بندوں کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ بندوں کے ساتھ وعدوں میں یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ وعدے، غیر مسلموں کے ساتھ وعدے، اور پھر مسلم اور غیر مسلم کے علاوہ ایک فرد کا فرد کے ساتھ وعدہ، فرد کا افراد کے ساتھ وعدہ، اور قوموں کے ساتھ وعدے، یہ سب کے سب وعدے ان وعدوں کے پورا کرنے میں آتے ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیلاتی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ معاف فرمائے، جو عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں قتل و غارت کو عام کر دیتے ہیں، اور اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، یعنی ان کو دنیا میں یہ سزائیں مل رہی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، یعنی ایمان کی پوری طرح سے تبدیل کر دی گئی کہ اگر وہ وعدے نہیں پورا کرنے والا بندہ تو پھر اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ پھر فکر کرے اپنے ایمان کے بارے میں۔ آیت 2 میں اللہ تعالیٰ نے جو شکار کی اجازت دی ہے، یہ لازمی حکم نہیں ہے، کسی قوم کی دشمنی بھی اگر ہو تو بھی اس کے ساتھ وعدہ نہیں توڑا جا سکتا۔ دین کا زبردست اصول ہے کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم عام کی جائے، اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی۔ اب مکہ فتح ہو چکا اور راستے کھل چکے تھے، مسلمان طاقتور ہو چکے تھے، اب مسلمان چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے تھے، لیکن یہاں پھر بھی یہی کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تقویٰ جب البر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچ جانا، اور بر کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی نیکی جس میں انسان کے ایمان، عقائد، اس کی عبادتیں، اخلاقیات اور معاملات سب کچھ آ جاتا ہے۔ دین 2 طرح سے مکمل ہوتا ہے، ایک طرف انسان اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کاموں کو چھوڑ دے۔ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنا یہ ایک لازمی چیز ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ صرف نیکی کے کام تو ہم بہت اچھے کر رہے ہیں لیکن گناہ کے کاموں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنی ان ساری عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتا، مطلب ہم ایک طرف سے یہ کہ نمازیں تو پڑھتے جائیں لیکن اس کے درمیان میں سارے گناہ کے کام، جھوٹ، غیبت، میوزک، گانے سب کچھ کرتے جائیں، تو یہ 2 اس طرح نہیں دین چلتا۔ دین میں داخل ہونا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی مکمل کے مکمل داخل ہو، یہ ادھے پہ چلتے نہیں، آہستہ، ہاں گریجول ضرور ہے
لیکن دل میں کلیئرٹی ہو کہ بھئی آہستہ آہستہ میں نے ان سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے۔ پھر اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے سب گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے۔ یہ آج کل توبہ استغفار کرنے والی دعائیں جتنی بھی ہیں، ان کو آپ آج کل بکس بھی ملتی ہیں، وہ رکھ لیں، اور افطاری سے پہلے ان دعاؤں کو جو ہے وہ کثرت سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں، کیونکہ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب چل کے ہم اللہ سے مانگیں گے تو کیسے ہوگا کہ اللہ ہمیں نہ عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں، لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دعائیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ دعائیں اور بھی مقبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہیں۔ نیکی کی جو مختلف اقسام بیان کی گئی، ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت ہے، رضی اللہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کوئی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، یہ بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی کسی کا دل بہلا دے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا رہے، یعنی خود کو ہی روک لے گا نا تو پھر یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی اس حد تک اسلام جو ہے نا انسان کے وہ مکلف کو دیکھتا ہے ہونے کو، کہ اگر اس کی استطاعت ہی نہیں ہے کسی طرح کی نیکی کرنے کی تو لیکن صرف اتنا کر لے کہ خود کو تقویٰ کے ساتھ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو۔ اچھا اس میں اس کو ضروری نہیں ہے کہ یاد ہو کہ میں کس کی وجہ سے آج نیکی کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، ہمیں کسی سے موٹیویشن ملتا ہے، لیکن ہم کبھی یاد بھی نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے میں نے نیکیاں کرنی شروع کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھولتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اپنے پاس محفوظ فرماتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 3، اس آیت میں کن کاموں کو گناہ کے کام قرار دیا گیا ہے؟ اس میں اس جانور کو نہیں کھانا جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ بڑی سینسٹیو آیت ہے، کیونکہ حرام میں ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی حرام جو ہے وہ میوزک کی کمائی ہے، شراب کی کمائی ہے، یا حرام کاموں کی کمائی ہے، یا رشوت حرام ہے، یا سود حرام ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ فزیکل چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بھی بتا دیا کہ وہ بھی حرام ہیں تمہارے لیے، اس لیے حرام کی لسٹ بھی اپنے پاس بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ حرام کر دیا، حرمت علیکم، حرام کر دیا گیا تمہارے لیے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو کوئی بھی ایسا جانور ہو جو کہ پکارا گیا ہو اللہ کے نام کے سوا، یعنی اور والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرنے والے جانور، اور چوٹ لگ کر مرنے والے، اور بلندی سے گر کر مرنے والے، اور سینگ لگ کر جو بکری مر جائے یا کوئی جانور مر جائے وہ بھی، اور جسے کھا لے کوئی درندہ وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو یہ وہ فزیکل چیزیں ہیں جو حرام ہوئی۔ اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پر، یہ جو جا کر مزاروں پر ذبح کرتے ہیں نا اور وہاں جا کر دیگے چڑھاتے ہیں، تو اللہ نے یہاں صاف کہہ دیا کہ ایسے سارے کھانے حرام ہیں، الا ما ذکیتم، اور مگر جس کو ذبح کر لیا تم نے خود، یعنی تم نے جو خود ذبح کیا وہ مرا نہیں ہوا تھا جانور تو وہ تو حلال ہو گیا، یعنی مرنے کے قریب تھا لیکن وہ مرا نہیں، لیکن آپ اس کو اسی وقت حلال کر کے حلال جانور کو کھاتے تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ مر چکا ہے پہلے سے تو پھر وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا بھی ان چیزوں سے بھی تمہیں روک دیا۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں جہنم سے دور نہ کرے اور جنت کے قریب نہ کرے۔ اور دین کی تکمیل اللہ کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت نہ صرف مکمل کر دی بلکہ سارے کے سارے دینی احکامات جو ہے کتاب و سنت میں کافی حد تک کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ اپنے اعمال کو کریں۔ آیت 4 میں جو بڑی خاص بات بتائی گئی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتابیں جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو، یعنی اس میں بلکہ کیا آتا ہے کہ علم کی فضیلت اس لحاظ سے بتائی گئی ہے کہ وہ کتا جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہے وہ بڑا نفع مند ہے اور اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہوتا ہے اور اسے دوسرے جانوروں کے اوپر فضیلت ہے۔ اللہ نے اس کتے کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے فائدے کا بنایا ہے۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور سیکھا ہوا اگر اللہ کے ہاں فضیلت رکھتا ہے تو اگر ہم آج اس قرآن کو سیکھ لیں، علم کریں، حاصل کریں، عمل کریں، آگے پہنچائیں تو یقیناً ہمارا بھی درجہ بڑھ جائے گا۔ اب جو ہی یہ ٹائم ختم ہوگا تو آپ پلیز ری کنیکٹ کر لیجئے گا، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے اس میٹنگ میں، پھر اس کے بعد لنک دوبارہ سے آپ کنیکٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 5 پہ اسلام میں عورتوں کو مہر دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام یا اہل کتاب کی عورت، سب کو مہر دو۔ یہ نہیں کہ مسلمان یا نان مسلم عورت کو صرف تفریح کے لیے سامان بنا لو، یعنی اگر غیر مسلم عورت سے بھی مرد شادی کرتا ہے اہل کتاب سے تو اس کو بھی مہر اس کو دینا ہوگا۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے، اس کی حفاظت نہ کرے۔ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کل ایک سوال کے حوالے سے بھی، کہ جیسے شوہر اگر کہتے ہیں کہ نانفقہ نہیں دیتا اور ضرورتیں نہیں پوری کرتا، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ شوہر کے پاس کیا وہ کما ہی نہیں سک رہا؟ اگر اس کی کیپیبلٹی نہیں ہے یا اس کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کما سکے، وہ کوشش کرتا ہے وہ کما نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ ساری ان چیزوں کو پہ لگا سکے، تو پھر اس صورت میں تو پھر شوہر کو معاف کر دینا چاہیے نا، کیونکہ آج کل جیسا دور ہے اور کئی دفعہ لوگوں کے اندر اتنی کمانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کئی دفعہ کئی لوگ کاروبار میں بہت دفعہ لگا کر ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ شوہر کی نیت کیا ہے۔ اگر اس کی نیت ہے کہ وہ کما کر دے اور وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، تو پھر اس کے نان نفقہ نہ دینے پر پھر اس کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے بیوی کو، پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرا۔ لیکن جیسے کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر وہ قصہ مختلف ہوتا ہے کہ اس کے اندر یعنی وہ کما رہا تھا، دے سکتا تھا لیکن وہ نہیں دے سک رہا، تو اس صورت میں بات مختلف ہوگی۔ لیکن اگر وہ کما ہی نہیں سکتا تو پھر اس صورت میں جتنے بھی پیسے وہ لاتا ہے انہی پیسوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں، پھر اسے ناراض نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ، بھائی اور اس کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا، عورت کا۔ اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ سسرالی رشتہ دار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوی کے رشتہ دار ہیں ان کی بھی عزت کی جائے، یعنی اس لڑکی کو جس گھر سے تم لے کر آئے ہو، اور وہ ایک اس کے ماں باپ جو ہیں، اس کے بہن بھائی جو ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں پر چیزیں بڑی مختلف ہیں، یعنی سسرالوں کے ساتھ لڑکیوں اور لڑکوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو آپس میں سب کی جو ہے وہ لڑائیاں پیچھے سے سسرال کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم ملو ہی نہ، تم جاؤ ہی نہ، تم جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے جو وضو کا طریقہ سکھایا ہے اور قرآن کی آیات میں مکمل طور پر اس کی وضاحت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اور باطن کی گندگی کو بھی دور کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ وضو اور طہارت کے ذریعے اللہ ہم پر اپنی نعمت مکمل کرتے ہیں۔ آیت 8 کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان میں عدل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ دشمن کی جنگ کو روک دے اور انسان کو آزمائش سے محفوظ کر دے، لیکن اگر جنگ ہو تو پھر اسے بھاگنا نہیں ہے۔ پھر آیت 12 سے پتہ چلتا ہے نماز، زکوٰۃ اور رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہے وہ یہ کہ قرضہ حسنہ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے، کیونکہ یہ جو نمازوں کا اللہ نے قیام اور ساتھ میں وضو کا سارا طریقہ ہے یہ بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر وضو کے بارے میں کہتی جاؤں کہ قرآن میں جیسے فرائض بتائے گئے کہ جب تم کھڑے ہو نماز پڑھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو پوٹیوں تک مسح کر لو، اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں تک، یہ فرائض ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز کی جو شرط ہے وہ وضو ہے، جس میں طہارت جو ہے ظاہری اور باطنی حاصل کرنا روحانی سکون کا باعث بھی ہے، صغیرہ گناہوں کی معافی کا بھی باعث ہے، اور روز قیامت یہ اعضاء چمکے گی بھی۔ وضو کی شرائط میں جو چیزیں آتی ہیں، ایک تو پہلے کہ وضو کی نیت ہو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھنا، اور پھر ترتیب سے دھونا اعضاء کو، اور طاق عدد میں دھونا یعنی 3 بار تک دھونا، اور پھر بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ وضو کی سنتوں میں جو چیز آتی ہے وہ بسم اللہ پڑھنا، ابتدا میں اچھی طرح ہاتھ دھونا اور اعضاء کو دھوتا، مسواک کرنا، کلی اچھی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، کانوں کے اندر مسح کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور دائیں طرف سے اعضاء دھونا اور بائیں طرف جانا، اور ماتھے سے گدی تک سر کا مسح کرنا،
اور وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا اور ساتھ دعا پڑھنا. تو وضو جو ہے جب اچھا وضو کرتے ہیں اور اچھی عبادت میں انشاءاللہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. تو یہ جو سارے ڈسپلن ہیں اسلام کے اور سارے ایتھکس ہیں، ان کو ہمیں اچھی طرح جان کر اور ان کو ہمیں نہ صرف پریکٹس کرنا ہے بلکہ ہم نے دوسروں کو بھی ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے اپنے بچوں کو بھی اس طرح کر کے دکھائیں. آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت کے آغاز میں وعدوں کی پابندی کی بات کی، تو اسی طرح اس میں ایک کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے بھی ان کو کتاب کا کچھ حصہ بھلا بھی دیتے ہیں. استغفر اللہ، یعنی اللہ کے احکامات بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے. پھر انہوں نے یہی والی نسو والی جو آیت ہے نا یہ تلاوت کی. آیت 15 میں اللہ تعالیٰ نے جو درگزر کی بات کی، کیونکہ اس پارے میں درگزر کی بات بار بار آپ کو سورہ مائدہ میں بار بار ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اسی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے. کتنی بڑی جزا ہے اس کے لیے جو اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرے. جبرائیل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے. اس لیے جنہوں نے انسانیت کے لیے بڑے بڑے کام کیے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے نا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ جو لوگ بھی دوسروں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور خیر کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں. یہ زندگی ہمیں ایک بار ہی ملی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کن کاموں میں لگانا ہے، کیونکہ آخرت میں جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ اس زندگی کو دنیا میں گزارنے کے انداز سے ہوگا. اپنا پیشن ضرور دیکھیں کہ آپ کسی اچھے کام کرنے کے لیے کتنی برننگ ڈیزائر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مقصد حیات کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو پہچانے اور اس کو پہچانتے ہوئے وہ اللہ کے دین کا کام کرے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انسان کو جب یہ ڈیزائرز اس کی یعنی جب ہوتی ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. آیت 17 کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو ایسا کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کا باپ ہے، یعنی اللہ ان کا باپ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معجزانہ جو حضرت عیسیٰ کی جو انہوں نے ولادت اللہ نے کی تھی، یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو یعنی معبود بنانا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کو یعنی جو چیز دیکھنے کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر اور مطلق ہے. اور دیکھنے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر پیدا کیا، لیکن بہت بڑی نشانی حضرت آدم علیہ السلام خود ہیں کہ جن کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا. تو یہ جواب تو ہر بات کا ملتا ہے، لیکن صرف ہم غور کرنے والے بنیں، یعنی اس طرف دیکھیں کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور سیکھیں. مومن کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، یعنی اس کو فکر رہتی ہے. آپ دیکھیں سوتے وقت فوراً قبر یاد آنا، یہ مومن کی نشانیاں ہیں، ایمان کی علامتیں ہیں. اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کی جو بات کی ہے، جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی اور جذبہ آتا ہے، اور اس خوشی اور جذبے کی وجہ سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور وہ پھر اپنی آخرت کے گھر کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام جو تھے اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے اور عرصے دراز تک بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں پر مقیم رہے، یہاں تک کہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ کی قیادت میں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور حکم دیا کہ آپ اپنی زمین بیت المقدس پر واپس جاؤ، لیکن وہاں ان کی عدم موجودگی میں دوسری قوموں نے قبضہ کر لیا. اس آیت میں جو بہت اہم اصول نکلتے ہیں آیت 21 سے کہ کام شروع کر دو، جب کام شروع کر دو گے تو اللہ منزل تک بھی پہنچا دے گا، اور پہلے سے منفی سوچوں کی وجہ سے کام کے آغاز سے نہیں رکنا چاہیے. نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کر ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، اور جو نیکی کا رستہ کھلے، دروازہ کھلے، اس میں چلنے کی پہل کرنی چاہیے. اور یہی وجہ تھی جو بنی اسرائیل اور صحابہ میں بھی بہت بڑا فرق تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو جواب دیا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. جبکہ انصار نے کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے. یہ وہ جذبہ تھا جس نے فرق کر دیا بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں. دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. اور اس انتظار میں کبھی نہ رہیں کہ کوئی اور قربانی دے، پہل کریں. اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا جذبہ اور شوق کیا ہے. آیت 26 کے مطابق
گناہ کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، یعنی گناہ بھی انسان کے جو کام ہے نا نیکی کے کام، ان میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی توفیق چھین دی جاتی ہے۔ نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کا خدا ترسی ہوتی ہے، تقوی عمل میں ہوتا ہے، ارادوں میں ہوتا ہے، اعمال میں تقوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، جبکہ وہ صریح گناہ ہوتے ہیں۔ ندامت اور پچھتاوے انسان کو کھا جاتے ہیں، اس سے انسان کو بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں۔ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے موجودہ وقت کو استعمال کریں۔ آج یہ دیکھیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کرنے کے کام کیا ہیں، کیونکہ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ راستہ بھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں سوچنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے الوسیلہ کی۔ الوسیلہ تھا وسیلہ یعنی ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اور یہ جہاد کرنا کیا ہے اللہ کی راہ میں؟ یعنی عمل سے، نیک اعمال میں آگے بڑھنا اور برے اعمال سے بچتے رہنا۔ وسیلہ جو ہے وہ تقویٰ سے، جہاد سے، اخلاص نیت سے، مسنون عمل سے اور کوشش سے جو ہے وہ انسان کو، یعنی وسیلہ کہتے ہیں اللہ کے قرب پانے کو۔ اچھا، اب اس میں ایک بات کرتی چلوں کہ وسیلہ جو ہے اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرنا ہے، یعنی کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ نیکیوں کی کثرت کرنا، نمازیں اللہ کے لیے خشوع سے پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ ہے، نیک اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں، تہجد بھی وسیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے، اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت نمازیں پڑھ کر دعائیں کرنا، استغفار کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں کام ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں گے تو یہ بات جو ہے یہ عقیدے کو خراب کرنے والی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کی پوری شریعت اور اسلام ہمیں ملا۔ ہم جو عمل کریں گے ہمیں ہمارے اس عمل کا جو خیر ہوگا، اس صدقہ جاریہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملے گا۔ اور اللہ سے جب دعائیں کرنی ہیں تو اس میں جو وسیلہ بنانے کی چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اس میں اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، اللہ کے نام رحمان، رحیم، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یعنی اسماء صفات کے ذریعے سے اللہ سے جو ہے دعائیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کے ذکر کے ساتھ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اگر آپ کو میری وہ نیکی قبول ہوئی تو میری مشکل آسان کر دیں۔ یہ دعائیں کرنے کا طریقہ بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو باقی ہے نا کہ اس کے میں ذریعے سے مانگتا ہوں، اس کے ذریعے سے، تو یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ دعائیں بھی نیک لوگوں سے اگر کروانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے کروائیں جو زندہ ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے کیا دعائیں اور کیسے دعائیں کرائیں گے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں وسیلے کے کانسیپٹ کو بھی صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وسیلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پر چلتے ہیں جب ہم، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے قرب پانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آیت 38 بہت اہم ہے۔ ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد شریعت پہ کچھ بات کر لوں کہ مقاصد شریعت ہیں کیا۔ حسب و نسب کی حفاظت کرنا، اس لیے اللہ نے زنا کو حرام کر دیا۔ اگر زنا والا جو بچہ ہوتا ہے نا، جو زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو ولد الزنا کہا جاتا ہے، اس کو کسی کا نام نہیں ملتا۔ جان کی حفاظت، اس کے لیے قتل کو حرام کر دیا۔ عقل کی حفاظت، اللہ نے اسی لیے شراب کو حرام کر دیا۔ مال کی حفاظت، اللہ نے چوری ڈکیتی کو حرام کر دیا۔ اور عزت کی حفاظت، اللہ نے بہتان کو حرام کیا۔ اس لیے حرام جتنے بھی کھانے والے یعنی کام ہیں، عمل ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے جنت سے جانے سے روک دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا بڑا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ آیت 45 کے مطابق وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جسم کے اعضاء پر بھی قصاص ہے، معاف کرنا قصاص سے بہتر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے ہے، پھر معاف کرنے کی بات یہ بھی ہمارے دین نے ہی سکھایا ہے کہ معاف کر دو۔ اور آیت 46 میں بھی، تورات اور انجیل میں بھی تقوی والوں کے لیے ہدایات دی اللہ نے۔
47 کے مطابق اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر، ظلم، فسق کا ذریعہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آیت 48 اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان کرتا ہے، لیکن اسے راستے کے چناؤ کا اختیار اور آزادی انسان کو خود دی ہے۔ اور 49 کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا سبب ہے۔ اللہ کا شکوہ ہے کہ اکثر لوگ نافرمان ہیں، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے اور ناشکراپن کرتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے خالق سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جاہلیت کے طریقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو کلچر بنا لیتے ہیں، اپنا ثقافت بنا کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری کلچر اور ثقافت کی مختلف روایات ہیں۔ تو ایسے سارے کام جو ہمارے دین سے ٹکرائیں گے وہ کلچر کے لحاظ سے بھی مانے نہیں جائیں گے۔ اہل کتاب سے عام دنیاوی معاملات کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ شادی بھی ایون کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو دلی دوست کبھی نہیں بنایا جا سکتا۔ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں وہ فائدے دینے کے بجائے دین کو نقصان دیتے ہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ سے محبت کریں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں میں ٹیم یا صف میں شامل نہ ہوں تو یہ لوگ دین کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو اس کی خام خیالی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ کام کروا سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کی علامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کا مال اللہ کی محبت کا کرائٹیریا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا جب ہمیں بہت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، یہ بالکل ضروری نہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر 3 صفات ہوں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کریں، اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی کرنے سے منع کر دیا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ اور میں، ہمارے لیے یہ بھی حکم آتا ہے کہ ہم اذان کو خاموشی سے سنیں۔ اذان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اذان کے سارے کلمات کا جواب مؤذن کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی ساری اذان اسی طرح اس کے سامنے ساتھ ساتھ مؤذن کے ریپیٹ کرنی ہے۔ عبداللہ بن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا مقام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کی شفاعت حلال ہوگی۔ یعنی وسیلہ ایک مقام کا بھی نام ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ آیت 63 کے مطابق برائی سے منع نہ کرنے والے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے برائی کرنے والے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے۔ دیکھیں کہ جب ہم نے برائی کو منع کرنا چھوڑا تو پھر کوئی بھی برائی ایکسیپٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اڈاپٹ کرنا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بری بات کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا ہمسر بناتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، انہیں نعمتیں دیتا ہے۔ یہ اللہ کا صبر ہے۔ آیت 75 میں اللہ تعالیٰ نے جو صدیقہ کی خوبی یعنی عورت کی سچائی کے بارے میں بیان کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جیسے یہ لقب بھی تھا کہ ان کو صدیقہ کہا جاتا تھا۔ صدیقہ کس طرح کی وہ، اس کے بارے میں ایک تو یہی آتا ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت کو تصدیق کرتی تھی، یعنی فوراً مان جاتی تھی، اور بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی۔ قرآن میں ان کا وصف آتا ہے کہ حضرت مریم خاص طور پر ان کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں شامل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے کامل ہوئے اور عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ حضرت آسیہ کی دعا تھی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، ہمیں بھی اللہ سے اچھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے قریب ہمیں جنت میں گھر دے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 79 میں اللہ تعالیٰ نے جو لعنت کے اسباب بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک وجہ تو پیغمبروں کی نافرمانی، دوسرا حد سے بڑھنا، تیسرا برائی سے نہ روکنا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی لعنت، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کر دیا گیا۔ رحمت سے دور کر دیا گیا مطلب کیا ہے کہ اس انسان کو نہ دنیا میں اللہ کی ہدایت ملے گی اور نہ ہی آخرت کی جنت، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، برائی سے روکنے کی فضیلت عبد الرحمن بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا، ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔
کیونکہ عام طور پہ کسی کو اچھی بات کا حکم دو تو لوگ پھر بھی سن لیتے ہیں، لیکن کسی کو ان کی برائی سے روکو تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کسی سے کہیں لیکن اسمائل کر کے بات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، تو لوگ بڑے پیار سے آپ کی باتیں سنتے جائیں گے. لیکن جو ہی آپ ان سے کہیں گے دیکھیں کہ بے حیائی نہیں کرنی، بے پردگی نہیں کرنی، تو وہ مائنڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اصل میں لیول ہے. برائی سے روکنا بھی جو ہے نا ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. یہاں برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کے مشابہ قرار پایا ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود برے کام کرتے ہیں، ہم کیسے منع کریں؟ تو کچھ لوگوں کا تجربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار کسی کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو آپ کو خود بھی اللہ تعالیٰ استقامت دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یعنی جس طرح نیکی کا حکم کرنا ہوتا ہے، اسی طرح برائی سے روکنا ہوتا ہے. کیونکہ جب تک معاشرے سے برائیاں دور نہیں ہوں گی، اس وقت تک ہم جو ہے وہ پورا خیر اور بھلائی جو ہے وہ معاشرے میں نہیں لا سکتے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے شوہر کسی غلط کام میں ملوث ہوتا ہے، مثلا حرام کمائی میں، تو ان کو بھی محبت پیار سے آخرت کا احساس دلا کر حلال کمائی کی جو نسلوں پر اثرات ہوتے ہیں اس کا ذکر کر کر کے بیوی روکے وہ شوہر کو. یعنی یہ کرنے کے کام ہے لیکن حکمت اور سمجھداری کے ساتھ. آیت 82 کے مطابق جو کوئی تکبر نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کر رکھ سکتا ہے. عاجزی کی وجہ سے انسان کی خیر خواہی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتی ہے اور پہنچ سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ کے اس دین کی عاجزی اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ دین سیکھنے سے جو چیز انسان کے اندر آتی ہے وہ انسان کے اندر خشیت آتی ہے، اللہ کی بڑائی آتی ہے. اور اپنے اندر جب تقویٰ بڑھتا جاتا ہے تو انسان اتنا اپنے نفس کی خلاف جہاد کرتا ہے، بندوں سے عاجزی کا معاملہ کرتا ہے. اور پھر وہ قربانیاں اس کو کرتے کرتے اس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر وہ اپنا جان مال اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی اخلاص نیت جو ہوتی ہے وہ دل کی خوشی سے ہر کام کو کرنے والا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کر دیں. کیونکہ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظلم نہیں کرنا بلکہ اسٹریٹجی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے اور ظلم سے بچنا ہے. وعدے پورے کرنے چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے آپ بچوں سے کہتے ہیں جی میں تمہیں یہ لا کر دوں گا تو پھر لا کر دینا ہے. وعدہ جو ہے مذاق کے طور پر نہ ہو. ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے بچے سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کھجور ہے؟ تو کہنے لگی جی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر نہ ہوتی تو یہ تمہارا جھوٹ لکھ لیا جاتا. یعنی اس حد تک مومن کا آپ نے کسی کے گھر نہیں جانا تو آپ انشاءاللہ نہ کہیں. آپ کے دل کے کسی حصے میں نہیں ہے کہ آپ نے جانا ہے، لیکن آپ کو دل میں ہے کہ آپ نے جانا ہے اور کبھی نہ کبھی جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کمٹمنٹس جو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہماری پوری کی پوری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. دشمنی میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے. کسی صورت میں عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا. آپ کو ایک واقعہ پتہ چلتا ہے اس میں قرابت داری کے کام نہیں آنا بلکہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور جب اس نے آپ کے سامنے فیصلہ رکھا تو آپ نے فیصلہ فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا. تو یہ عدل و انصاف ہمیں ہر صورت میں ہر جگہ پر اس کے قائم مقام عمل کرنا ہے. نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر چلنا ہے. کیونکہ جتنا نیکی کے کاموں میں ایک مدد کریں گے، جیسے ابھی دیکھیں ہم یہ میٹنگ کر رہے ہیں، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس میں جو میری ہیلپ کرتا ہے، یعنی اگر فیس بک آن کرنا ہے یا ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یا کوئی ایپ ہے جس کو یوز کرنے میں میں آپ کی مدد کر دوں، آپ میری مدد کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی خیر و بھلائی ہے. اور اس کا اجر اللہ کتنا بڑھا چڑھا کر دیں گے یہ ہم نہیں جانتے. اسی طرح برائی کو بلند آواز سے نشر کرنا اور پھیلانے سے اللہ ناپسند کرتا ہے. کوئی برائی دیکھیں خاموشی اختیار کریں، جو برا کر رہا ہو اس کو برائی سے روکیں، لیکن اس کی برائیاں لوگوں کو جا کے نشر نہ کریں، بیان نہ کریں. کیونکہ یہ مومن کا انداز نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کی برائیاں دوسروں سے بیان کرے اور کھول کے اس نے یہ کیا. مثال کے طور پر آپ کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہیں جس میں نام یہ بغیر کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہو تاکہ کسی کو اس سے عبرت حاصل ہو، لیکن نشر نہیں کرنا کسی چیز کو. پھر اس طرح ہمیں جو ایک پوائنٹ راسخون فی العلم کا ملا کہ تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں اللہ کے ہاں، بندوں کے ساتھ وہ انتہائی عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں اور نفس کے ساتھ سختی برتتے ہیں. اور پورے دین کا جو بنیادی پیغام ہمیں اس قرآن کی 6 سپارے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ درگزر سے کام لینا ہے، دین میں غلو نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، اس کو نہ تو تفرید کرنا ہے اور نہ ہی افراد کرنا ہے، نہ ہی اتنا بڑھا دینا ہے کہ اللہ کے برابر کر دیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہ پہلے مانتے نہیں تھے، جب ان کو اللہ نے زمین سے اٹھا دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے اور وہ اللہ کے بیٹے تھے. تو ایسا بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہر صورت میں شرک سے بچنے والا بنانا چاہتے تھے، اور امت محمدیہ کا تو کام یہ ہے
کہ وہ خود بھی خیر کے کاموں پر چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں، خود بھی جہنم کی آگ سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ کی محبت صرف تمناؤں سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے لیے نیکی کے کام کرنے لازمی ہیں، اور علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ یقین مانیے جو قرآن آج ہم سیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی چونٹی اور دریا کی مچھلی بھی علم، جو قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے، اور یہ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پارا جو ہے یہ ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے یعنی علم والے بن جائیں، قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی فلاح کا کام، اصلاح کا کام اور اپنے لیے ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں، ایک تو وہ جس علم کی اس نے تعلیم کی اور اسے پھیلایا، دوسرا وہ اس کی نیک اولاد ہے، اور تیسرا اس کا صدقہ جاریہ کہ وہ سارے کام جو اس نے کیے۔ اور اسی لیے یہ جو قرآن کو سیکھنے سکھانے کا علم ہے اس کو کبھی حقیر نہ جانے، اس میں یا سیکھنے والے بنے رہیں یا سکھانے والے بن جائیں، اور کسی نہ کسی درجے پر یہ کام زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری جو اس کے ذریعے سے ہماری فلاح ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری نیت کے اخلاص اور ہمارے شوق اور جذبے کو اللہ تعالیٰ علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے اور آگے بڑھنے والوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یا رب کریم، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا توفیق یا اللہ یہ قبول فرما۔ یا اللہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی جو میری طرف سے تھی یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے لیے اس قرآن کو سکینت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہماری دنیا کی زندگی کو ہدایت یافتہ اور آخرت کی زندگی کو جنت والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا محبت کرنے والا اور ہمیں اس دین کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کر دے۔ یا اللہ ہمیں اس دین حق کے اوپر قائم رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے دل کی جس کی جو بھی مرادیں ہیں یا اللہ سب پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے۔ اللہ تو سب کے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے۔ یا اللہ بیماریوں کو دور کر دے، لا علاج بیماریوں سے بچا لے۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاقواء والعاداء۔ یا اللہ ہمیں ساری اخلاقی بیماریوں سے بچا لے، ذہنی اور یا اللہ جس طرح کی بھی ہماری نفسیاتی بیماریاں ان سے بچا لے، روحانی بیماریوں سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہمیں صحت مند انسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے جو کمیاں ہیں یا اللہ ہمیں ان کمیوں کو بھلائیوں میں بدلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں حکمت اور خیر کثیر عطا کر دے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔